کبھی کبھی تاریخ کے اوراق پر بڑے بادشاہ یا سپہ سالار نہیں بلکہ ایک عام انسان ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی کسی حکمران یا بڑے جرنیل کی نہیں بلکہ ایک ایسے چرواہے کی ہے جو برف سے ڈھکے پہاڑوں میں اپنے جانور چراتا تھا، لیکن ایک لمحے کی بہادری نے اسے ہمیشہ کے لیے ہیرو بنا دیا۔ ذرا سوچیے، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف آپ کی پوری زندگی کی کمائی اور پالتو جانور، اور دوسری طرف ایک پورے گاؤں کی جانیں۔ آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ گلگت بلتستان کے برف پوش پہاڑوں پر جانور چرانے والا وسیعت خان بھی ایسا ہی ایک شخص ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ ہیرو بننے کے لیے تخت و تاج یا منصب نہیں بلکہ وقت پر اٹھایا گیا جرأت مندانہ قدم کافی۔ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین، پبلک پارلیمنٹ اسکرین پر آپ کو خوش آمدید اور میں آپ کا ہوسٹ تبسم ہوگا۔ ناظرین، وسیعت خان نے اس شعر کو اپنی زندگی سے سچ کر دکھایا۔ 21 اگست 2025 کی رات گزر کے پہاڑوں میں ہر طرف سکوت تھا، لیکن اگلی صبح اچانک ایک زوردار دھماکے نے سب کچھ بدل دیا۔ برف کے تودے اور ملبہ گرجتے ہوئے نیچے آنے لگا۔ وسیعت خان فوراً سمجھ گئے کہ یہ معمولی لینڈ سلائیڈ نہیں بلکہ گلیشیئر جھیل جو ہے وہ پھٹ گئی ہے اور سیلابی ریلا کالی داس گاؤں کی طرف بڑھ رہا۔ اس لمحے اس کے پاس دو راستے تھے، یا اپنے جانور اور خیمے بچاتا یا گاؤں والوں کی جانیں بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ پہاڑ پر چڑھا تاکہ موبائل سگنل مل سکے۔ سب سے پہلے والد کو کال کی اور کہا، ابا سب کو جگاؤ، سامان نہیں صرف جان بچاؤ۔ پھر رشتہ داروں اور گاؤں والوں کو اطلاع دی۔ اس کے ساتھ ہی چرواہے بھی یہی کر رہے تھے۔ یوں ایک عام چرواہا پورے گاؤں کے لیے ارلی وارننگ سسٹم بن گیا۔ والد نے مسجد اور جماعت خانے سے اعلان کروایا۔ لوگ اپنے بچوں اور بزرگوں کو لے کر بھاگے۔ نوجوان اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے پانی میں کود گئے۔ یہ تھا اجتماعی قربانی اور ہمت کا وہ لمحہ جس نے ایک بڑے المیہ کو ٹال دیا۔ فیض اللہ فراق، حکومت گلگت بلتستان کے ترجمان، نے اعتراف کیا کہ اگر وسیعت خان اور اس کے ساتھی وقت پر اطلاع نہ دیتے تو درجنوں جانیں ضائع ہو جاتی۔ پولیس نے انعام دینے کا اعلان کیا، مگر اصل انعام یہ ہے کہ پورا گاؤں محفوظ رہا۔ مگر دوسری طرف ماہرین ماحولیات خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 60 ڈگری زیادہ رہا۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان طاہر کے الفاظ میں، یہ صرف پانی نہیں ہوتا جو بہہ آتا ہے بلکہ پتھر، مٹی اور ہر چیز اپنے ساتھ جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی مضبوط وارننگ سسٹم ہے یا ہمیں ہر بار کسی وسیعت خان کا انتظار کرنا ہے؟ 2010 کا سیلاب یاد کیجیے، آپ کو یاد ہوگا جب پورے پاکستان کا 1/3 حصہ ڈوب گیا تھا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ آج 15 سال بعد بھی ہم وہی سوال پوچھنے پر مجبور ہیں۔ یونانی فلسفی ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ چینج از اونلی دا کانسٹنٹ، لیکن ہم نے موسمیاتی تبدیلی کو سمجھنے کی بجائے نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ گلیشیئرز پگھلنے اور جھیلوں کے پھٹنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، لیکن ہمارے ہاں پالیسی محض کاغذوں تک محدود ہے۔ وسیعت خان کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل ہیرو وہ نہیں جو ایوانوں میں بیٹھا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کو بچاتا ہے۔ اس پر اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پہ۔ یہ آپ نے سنا تو بڑی دفعہ ہوگا، لیکن وسیعت خان نے آج اس کو ثابت کیا ہے۔ وسیعت خان کا آج وہ دیدہ ور ہے، لیکن یہ سوال ابھی باقی ہے کہ کیا ہم ہر بار نرگس کے رونے پر مجبور کریں گے، یا ہم بطور ریاست اور قوم اپنی آنکھیں کھولیں گے اور نظام کو بالکل درست بنا دیں گے۔ ناظرین، وسیعت خان نے 500 مویشی خیمے اور اپنی جمع پونجی کھو دی، لیکن سکون اس بات کا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں۔ فوجی ہیلی کاپٹر نے کئی بار کوشش کے بعد انہیں ریسکیو کیا۔ جب وہ زمین پر اترے تو ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا اور ایک ذمہ داری کا عکس تھا کہ انہوں نے اپنا فرض نبھایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اجتماعی طور پر ذمہ داری نہ لیں تو ہر بار کسی چرواہے، کسی عام آدمی کو اپنی جان اور روزگار کی قربانی دینا پڑے گی۔ جان لاک نے کہا تھا کہ the end of law is not to abolish or restrain but to preserve and enlarge freedom۔ مگر جہاں قانون اور نظام غائب ہو وہاں آزادی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ جان لاک نے کہا تھا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو اب سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اب فیصلے کرنے ہوں گے، جانے جا رہے ہیں۔
آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں، کبھی موٹر وے پر حادثہ ہوتا ہے تو کہیں سیلاب آتے ہیں۔ یا تو ہم وقت پر منصوبہ بندی کر کے آنے والی نسلوں کو محفوظ کریں گے یا پھر ہر بار کسی نئے وصیت خان کی قربانی پر انحصار کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اجتماعی طور پر وہ فیصلہ کر سکیں جو آنے والے وقت کے لیے پاکستان کو محفوظ بنا سکے۔ وصیت خان نے صداقت اور شجاعت کا سبق پڑھا۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال نے بھی شجاعت کا درس دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ریاست اور ہماری قیادت بھی یہ سبق سیکھنے کو، پڑھنے کو تیار ہے؟ تو ناظرین، یہ آج کا ولاگ تھا کہ جس میں ہمیں وصیت خان ایک بہت بڑا سبق دے گیا کہ صرف ایوان میں بیٹھا شخص بہادر نہیں ہوتا، وہ شخص بھی بہادر ہو سکتا ہے جو چرواہا ہو اور کہیں مزدور ہو۔ تو اگر ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔